السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. عمران خان پر فرد جرم عائد ہوتی ہے. ایسے میں عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے؟ کون سے ایسے آپشنز ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس جو وہ اپنا سکتے ہیں، ان کے فائدے میں ثابت ہو سکتے ہیں، اور کون سے ایسے قانونی پہلو ہیں جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میاں علی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وکیل، اور خاص طور پہ جو سیاسی کیسز ہیں ان کو بڑی گہری نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. میاں صاحب، کیا ہونے والا ہے؟ فرد جرم عائد ہو گئی، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں 22 ستمبر کے بعد؟ دیکھیں، کورٹ نے اپنی انٹینشن شو کی ہے اور کورٹ نے اس کے بعد ایک اپروپریٹ آرڈر پاس کیا ہے پروسیڈنگ کے بعد کہ کورٹ 22 سپٹمبر کو ایک فارمل چارج فریم کرے گی. میری رائے میں جو سا ہے، اور یہ اوبیسلی جو سا اٹس اے لیگل پروفیشنل اوپینین بیسڈ آن کہ اب تک کہ ان کے اوپر اعتراضات کیا ہیں، شو کاز کس چیز کا ایشو ہوا، اس پہ رپلائی عمران خان صاحب نے انیشیل رپلائی کیا جمع کرایا، پھر اس کے بعد سپلیمنٹری رپلائی بھی انہوں نے جو سا جمع کروایا. ان آل دیز پرابیبلٹیز اینڈ سرکمسٹانسز جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں، کارروائی عدالت کچھ حد تک آگے بڑھائے گی، بٹ میں اس کا ایونچولی لاجیکل اینڈ اور کانسیکوینس جو ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ زیادہ تھریٹننگ نہیں دیکھتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ آف لا جو ہے وہ اٹس اے لارجر بینچ، 5 ممبر بینچ، اور اس میں انہوں نے ایک سنجیدگی کا پہلو جو سا وہ لے کے آیا ہے کہ جو میری رائے میں عمران خان صاحب کے جو الفاظ ہیں ان کو نامناسب تو دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی جو ہے وہ فال کرتے ہیں، اس پہ میں اپنی لیگل اوپینین، اپنی پروفیشنل اوپینین ہے، تو میں اپنا رائٹ جو ہے وہ ریزرو کرتے ہوئے اس کو اسی طرح کہوں گا کہ میری نظر میں یہ کوئی اس طرح کے کوئی کنٹمپچوس ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہاؤ ایور دا فائنل ورڈکٹ اور دا فائنل کنکلوژن لائنگ ود دا کورٹ، اور اپیرنٹلی نظر یہ آتا ہے کہ عدالت نے ایک سوسائٹی میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اور جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کی انٹیگریٹی کو، ان کی انڈیپینڈنس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہوئے یہ پروسیڈنگ یہاں تک بڑھائی ہیں. اور آگے مجھے جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ obviously with certain observations of the court ایک ریئلائزیشن کا پروسیس ہے. پروسیڈنگ جو ہے وہ فردر the court is heading on with the proceeding. تو یہ فار دا پبلک آپٹیکس آپ کو پبلک کو کوشچن کرنا ہوتا ہے، باقی سارے لیڈران کو جو ہے کوشچن کرنا ہوتا ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کسی بھی صورت جو ہے وہ اٹیمپٹ، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا پاکستان کا کوئی عام شہری ہو یا کوئی دوسرے سیاسی لیڈر ہوں، وہ نہ کی جائے. نیور دا لیس مائی اوپینین از کہ عمران خان صاحب اس میں سے آنریبلی جو ہے وہ اس مسئلے سے وہ نکل آئیں گے. تو سیکشن 18(2) کی بات بھی ہو رہی تھی، تو کیا وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اپیرنٹلی کورٹ آف لا میں ڈیورنگ دا پروسیڈنگ بہت سی آبزرویشن جو ہیں وہ کیس کے میرٹس پہ سرٹن پروویژنس جو ہیں وہ ریفر کی جاتی ہیں، کوٹ کی جاتی ہیں، اور ان کی بیسس پہ کورٹ انلیس اس کو اپنے کسی بھی آرڈر میں اس کا سٹرکچر پاس کر کے اس کا ریفرنس کوٹ نہ کرے اور اس کی بیسس پہ کوئی چیز ٹینجبلی یعنی کہ تھرو اے ریٹن آرڈر جو ہے وہ آگے نہ بڑھائے، تو یہ ساری صرف جو ہیں وہ عدالت کی کارروائیوں میں مختلف کانٹیکسچوئل بیک گراؤنڈ میں مختلف دلائل جو ہیں ان کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں. اگر آج کا آرڈر آپ یہ دیکھیں جو عدالت نے اپنا آرڈر جو ہے وہ اس وقت ریٹن آرڈر پاس کیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ موجود نہ ہے. نیور دا لیس جیسا کہ میں نے کہا کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عدالت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک I mean obviously there is no cavil to this proposition کہ عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر اس وقت، اور ان کی ایک بہت زیادہ ایک پبلک ویو جو ہے وہ بھی ایک پاپولیرٹی کی ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہے، وہ ہیں. بٹ دے سے ان ہائی کورٹ the more the power the more the responsibility. تو عدالت اسی پرنسپل پہ ان چیزوں کو اسی لیے اس طریقے سے آگے لے کے چل رہی ہے کہ انتہائی اسٹرانگ میسج جو ہے وہ فار ایوری سنگل پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، پولیٹیکل اور ادروائز، اس کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ کو کسی بھی صورت جو ہے وہ عدالت اپنے افسران کو، چاہے عدالت اپنی حد تک یا اپنے جتنے بھی اس کے نیچے افسران ہیں، ان کو ان کی انٹیگریٹی کو، ان کی ڈگنیٹی کو اور ان کی انڈیپینڈنس کو جیلسلی گارڈ کر رہی ہے. نیور دا لیس میری نظر میں ایک دفعہ پھر یہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے اس پہ کوالیفائی نہیں کرتا. اس کو ان اپروپریٹ یوز آف ورڈز کے طور پر ضرور آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ موسٹ اسپیسیفکلی ون آف دا مور ریزن از کہ عمران خان صاحب نے اوبیسلی اپنے سپلیمنٹری رپلائی میں کورٹ آف لا میں یہ واضح کر دیا ہے دیٹ اٹ واز ان انٹینشنل اینڈ ہی ہیز
has deeply regretted it. Obviously اگر کسی شخص کو اپنی نامناسب لینگویج کا ادراک ہو گیا ہے اور افسوس ہو گیا ہے تو میری رائے میں اس معاملے کو شاید اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا, بٹ obviously ابھی بھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا سنجیدگی کا پہلو دینے کے لیے پروسیڈنگ ابھی عدالت مزید چلائے گی. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ اگر لگتی ہے دیکھنے والوں کے لیے تو اس میں منیمم سزا کیا ہوتی ہے, میکسیمم کیا ہوتی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ فرد جرم تو عائد ہو گیا تو منیمم سزا کیا ہو سکتی ہے خان صاحب, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایزیلی نکل جائے. میرا خیال چونکہ ایک دفعہ پھر یہی ہے کہ خان صاحب کو اس میں, عمران خان صاحب کو اس میں مجھے سزا ہوتی نظر نہیں آتی. نیور دا لیس جو اس کا کوانٹم آف پنشمنٹ ہے کنوکشن میں, عدالت وہ ہمیشہ نارملی آپ نے ماضی میں دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس ہے, آپ نے ماضی میں دیکھا پی ایم ایل این کے ڈفرینٹ سینیٹرز کا کیس ہے, عدالت کے سامنے کسی کو سزا ہوئی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ کہ عدالت جو ہے وہ جس وقت برخاست ہوتی ہے اس وقت تک ایک فارمل کنوکشن اناؤنس کر دی جاتی ہے, اور یہی جو ہے وہ اس کا لاجیکل اینڈ ہے. کچھ ایسے ہے کہ عدالت مہینے کی سزا دے دے, جیل بھجوا دے, کچھ یہ ہے کہ 2 مہینے کی سزا دے دے, 10 دن کی سزا دے دے. اینڈ ان مائی اوپینین آئی ڈو ناٹ سی اینی فارم آف کنوکشن موسٹ پرٹیکولرلی اینڈ موسٹ اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف اینی امپریزنمنٹ کہ عمران خان صاحب کو کانوکٹ ڈکلیئر کر کے اور عدالت وہ ان کو جیل بھجوا دے. مجھے یقینی طور پر ایسا ہوتا کسی بھی صورت وہ نظر نہیں آتا. اور جو باقی کیسز ہیں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ باقی کافی چل رہے ہیں پینڈنگ, یہ تو ایک کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, اس کے علاوہ جو کیسز ہیں ان کے بھی پروسیڈنگ چل رہی ہے. دیکھیں ملک میں اس وقت ایک انتہائی ایکسیپشنل پولیٹیکل سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے, اور واضح طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومتی مشینری جو انکمبنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنی ڈسپوزل پہ جتنے اسٹیٹ ریسورسز ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ انفلوئنس ایز این انفلوئنسنگ ٹول یوز کر رہی ہے, ان کو چینلائز کر رہی ہے, موبلائز کر رہی ہے, اور یہ بھی تاثر واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ کسی بھی سطح پہ ہو یا کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں, وہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے جو مختلف ادارے ہیں وہ ان کے دباؤ کے تحت کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے پروسیڈ کر رہی ہے, اس کی پروسیڈنگ میں ہمیں انڈیپینڈنس کا پہلو نظر نہیں آتا. یہ کہا نہیں جا سکتا کہ ایف آئی اے صرف قانون کے مطابق اپنی مرضی اور منشا سے انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن پروسیڈ کر رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. مجھے کسی بھی صورت جو ہے وہ الیکشن کمیشن obviously سو مینی ٹائمز پاکستان کی الیکشن کمیشن ایک ایسا بدقسمت ادارہ تصور کیا جا سکتا ہے جو ماضی میں بھی شاید پاکستان میں کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت میری رائے میں یا پاکستان کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں موجود نہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کی کرٹیسزم کا شکار نہ رہا ہو. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو کرٹیسزم ہے دیٹ از گیٹنگ بیونڈ اینی ونز امیجنیشن, میننگ دیر بائی کہ پہلے سے ہسٹوریکلی وہ کہیں زیادہ بڑھ رہا ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیشہ اب ایک اسٹریس ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایک دباؤ کا ایک امتحان سا الیکشن کمیشن کا نظر آتا ہے, اور اس میں بھی ان کی پروسیڈنگ میں وہ ٹرانسپیرنسی, وہ اس کی شفافیت جو ہے وہ اس کا ایک واضح طور پر ایز این انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے وہ کردار واضح طور پر نظر نہیں آتا. اسی طرح آپ نے دیکھا اسلام آباد پولیس نے فار سو مینی نمبر آف ٹائمز فار نتھنگ, آئی مین آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل مٹیریل, کوئی ٹینجیبل فیکچول یا لیگل بیسز ہوتی ہیں کسی بھی شخص کو پروسیکیوٹ کرنے کی جس کی بنیاد پر آپ مقدمہ درج کرتے ہیں. اسلام آباد پولیس کے تناظر میں بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ اسلام آباد پولیس اس وقت انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر رہی ہے. تو اس وقت حکومتی سطح پر جو بھی ادارے ہیں وہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ کے دباؤ کے تحت واضح طور پر کام کرتے نظر آتے ہیں, اور باوجود اس کے کہ یہ کام کرتے نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا جرنلسٹ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل لیول پہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ یہاں سے ان رسپانس ٹو دیٹ ملیشیس پروسیکیوشن یہ بھی اپنے اپنے مقدمے جو ہیں وہ درج کر رہے ہیں. مجھے ان مقدمات کا بھی جو عمران خان صاحب کے خلاف پروسیکیوشن یا ان کی پارٹی کے ممبرس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ پروسیکیوشن کر رہی ہے اس کا بھی مجھے کوئی ان کی فیور میں فروٹفل لاجیکل اینڈ نظر نہ آتا ہے. اور اس کے رسپانس میں جو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے یعنی کہ انکمبنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان پہ جو مقدمات قائم کر رہے ہیں یقین کریں مجھے اس کا بھی کوئی قانونی فیٹ نظر نہیں آتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں چاہے وہ صوبائی حکومت میں ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, وفاقی حکومت میں ہیں, وہ اپنے انفلوئنس کو ایز ان انسٹیٹیوشنس کو ایز اے ٹول یوز کر رہی ہے صرف ایک دوسرے پر سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے. اور آگے اپنی فیوچر فورکاسٹنگ میں فیڈرل گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے,
پروونشل گورنمنٹس جو سی ہیں جو اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو, تو یہ ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے, ایک ہاچ پاچ کی سچویشن کریٹڈ ہے. پاکستان کے اداروں کو واضح طور پر سیاسی افراد چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے یا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں, ان سے آزاد ہو کے اپنی انٹیگریٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے عوام کے سامنے وہ پیش کرنا چاہیے. یقین کریں پاکستان میں اس وقت جو پبلک کانفیڈنس ہے نا, وہ پاکستان کا شاید ہی کوئی اب ادارہ باقی رہا ہو جس پہ عوام اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی ہے. اور جب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ادارہ ہو, تو اس کا مطلب ہے تمام ادارے جو سے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں ایک یا دو ادارے یا تین ادارے جو سے ہیں ان کو مقدس جانا جاتا تھا, پبلک ان پہ بہت زیادہ کانفیڈنس کا اظہار کرتی تھی. لیکن اب مجھے پلینلی یہ چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ایک انسرٹینٹی کا, ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہے. اچھا جاتے جاتے ذرا یہ بتائیے گا, ایک تو کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کیسز پولیٹیکل کیسز ہیں؟ نمبر 2, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت موجودہ جتنے خان صاحب کے کیسز ہیں سب سے خطرناک کون سا کیس ثابت ہو سکتا ہے جس میں آپ خان صاحب گئے خان صاحب ذرا بچ کے؟ دیکھیں, جو میں اوبیسلی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی, دس واز ان ریلیشن ٹو اے کیس دیٹ واز آلریڈی پینڈنگ. تو ہمیں عوامی سطح پر جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ تمام آپ کے خلاف اکٹھی ہیں اور آپ کو ہر صورت دباؤ کا شکار رکھنا چاہتی ہیں, اور اس وقت ایٹ لیسٹ فار نیکسٹ کپل آف منتھس یہ اسٹیٹس کو ہر صورت مینٹین کسی بھی صورت میں رکھنا چاہتی ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ اوبیسلی اب ایک اتنے بڑے قد کے لیڈر ہیں اور آپ نے لازمی طور پر سیاسی رائے بھی قائم کرنی ہے, یہ بھی آپ کا رائٹ ہے. اور بالکل آپ کی بات کا جو امپیکٹ ہے اس وقت کے موجودہ حالات میں پاکستان میں وہ سب سے زیادہ ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دا سلیکشن آف دا ورڈس, یعنی کہ اس کو اپنی لیگل ٹیمز کے ساتھ اور اچھے ایڈوائزرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیا جائے, اور اس کو جتنا ممکن ہو سکے جتنے زیادہ پارلیمانی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ورڈز میں آرٹیکولیٹ کیا جائے, اسٹرکچر کیا جائے, اتنا بہتر ہوگا. کیا یہاں پر ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب جو خان صاحب کی مستقبل تقاریر ہوگی آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ اسکرپٹڈ ہوں, وہ لکھا ہوا پڑھیں, وہ زیادہ بہتر؟ دیکھیں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ اسکرپٹڈ ہوں, میں یہ کہوں گا کہ اس کی یوز آف سلیکشن آف ورڈز کی جو اپروپریشن ہے اس پہ لازمی طور پر ڈسکشن کی جائے. ایک موڈ پوائنٹ کرنا کسی بھی چیز کو پبلکلی جو سا ہے آئینی طور پر, قانونی طور پر ایک شکل دینے کے لیے اگر آپ جو سا مشاورت کے عمل سے گزرتے ہیں, تو ان ہنگامی حالات میں تو کم از کم جو سا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ قانون کو کسی بھی طرح, چاہے وہ لا اس سچویشن پہ اپلائی ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, اس کو مس اپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ ان کو وہ مس اپلیکیشن کا بھی بہانہ اور جواز جو ہے موقع نہ دیں. بہت شکریہ. میاں علی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی قانونی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس فرد جرم والے کیس یا توہین عدالت کا جو کیس ہے اس میں آسانی سے نکل آئیں گے. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.